اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں یا فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج، وہ ہے کتب علیکم الصیام۔ صیام جیسا کہ آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے، صیام صوم کی جمع ہے۔ صوم عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہیں رک جانا، باز رہنا یا ٹھہر جانا۔ عربی زبان میں جو گھوڑا چلنے یا گھاس کھانے سے انکار کرے تو اسے صائم کہا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں مکلف جو شخص ہے، یعنی بالغ شخص، اس کے بارے میں ہے یہ کہ مکلف شخص کے لیے جو اپنے آپ کو صبح کی سفیدی یعنی سے لے کر، جس کو ہم عام طور پر اذان دینے سے شروع کرتے ہیں، اس وقت کو ہم سمجھتے ہیں، تو صبح کی سفیدی سے لے کر شام کی تاریکی تک شرعی حدود میں رہنا، جس کے لیے کچھ شرائط شریعت نے طے کر رکھی ہیں، یعنی کچھ جائز چیزوں سے رک جانے کا حکم ہے، تو اس کو شرعی جو اصطلاح ہے اس میں روزہ کہا جاتا ہے، یعنی صوم کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کو، اپنے آپ سے بھی اگر آپ غور کریں اپنے بارے میں، تو ہم میں سے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر رمضان نہ ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا، یا پھر یار کہ رمضان میں اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا، یا ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر رمضان نکلنا ہے تو پھر میں کرتا ہوں، یا رمضان میں ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار دیکھو یار لوگ رمضان میں گالی دیتے ہیں، یا پھر ہم رمضان میں کئی خصوصی اہتمام کرتے ہیں جمعہ اور جماعت کے لیے، یا صرف ہم رمضان میں پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ بھائی رمضان ہے بھائی قرآن پڑھو بھائی، یا یہ رکھنا کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے بھائی داڑھی چھوڑ دیں بھائی یہ کیا ہے یار؟ یہ آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے لیے کچھ چیزوں پر اپنے آپ پر آپ نے پابندی لگانی ہے، اور یہ پابندی آپ نے اپنے اوپر لگا دی ہے۔ یہ شریعت کی پابندی نہیں ہے بھائی آپ یہ کہنا ہے کہ بھائی رمضان میں گالی کیوں دیتے ہیں، یا رمضان میں گالی نہیں دینی چاہیے، یا رمضان میں بھائی قرآن پڑھنا چاہیے، تو اس مطلب آپ نے طے کر رکھا ہے کہ یار جو میں نے رمضان میں ہی میں نے قرآن پڑھنا ہے، یا رمضان میں ہی میں نے مسجد جانا ہے، یہ آپ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے، آپ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ بھائی میں رمضان میں نے کلین شیو نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی روزہ کا کوئی تصور سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ہم نے گفتگو کی اور ایک بات کرنے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ایک مسلمان ہے، واقعاً ایک مسلمان جو ہے وہ سال بھر بھی حرام چیزوں سے وہ بچے رہتے ہیں، اس میں کامیاب ہونے والے جو لوگ ہیں اس کے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ جائز چیزوں سے پرہیز کریں۔ آج کل ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں، اور اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے جی کچھ ایسی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو عام حالت میں بھی جائز نہیں ہے بھائی۔ تو جب وہ رمضان میں بھی ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو پھر کیسے مسلمان ہیں پھر وہ؟ تو یہ رمضان جو ہے وہ
مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہ رمضان کا احترام کریں، رمضان کا احترام کرنا آپ عمومی طور پر اصولی طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ اب ایک غیر مسلم مسلمان ملک میں رہتا ہو، معاشرے میں رہتا ہو، دیگر تمام مسلمان روزہ ہے، وہ دیگر تمام چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، جائز چیزوں سے، تو اس کے اوپر ایک اخلاقی فرض، ایک اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان جو روزہ دار مسلمان ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ایسی حرکتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں اور کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ یہ ایک غیر مسلم جو ہے جب مسلمان ملک کا سفر پہ ہو، مسلمان ملک میں کوئی کام سے آیا ہو یا وہاں پر وہ وہاں پر وقت گزارتے ہوں، تو وہاں پر سارے مسلمان جو ہے وہ روزے میں ہے، تو وہ روزے کی حالت میں ہیں تو وہ اس کا احترام کرے بھائی۔ یہ کیا طریقہ ہم نے نکالا ہے یار کہ ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رمضان میں گالی نہیں دو، رمضان میں یہ کرو، رمضان میں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں، رمضان میں یہ کیوں کرتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بھائی۔ تو ہم مسلمان بننے کی کوشش نہیں بلکہ بھائی ہمیں سال بھر مسلمان بننے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، پوری کوشش ہو کہ ہم سال بھر ایک اچھا مسلمان رہیں، پھر رمضان میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم رمضان میں بھی ایک ناکام مسلمان بننے کی کوشش میں رمضان گزر جاتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ امید ہے ہم سب اس پر غور کریں گے اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔